بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے اس سبق میں ہم اس کتاب کے جو اصلی مباحث ہیں اس کی طرف آتے ہیں، اور ان میں سے پہلا باب جو ہے الباب الاول الاوامر، اوامر کے بارے میں ہے. اوامر جو ہے وہ امر کی جمع ہے. وفیہ ثمانیۃ مباحث، اور اس میں اوامر میں ہم 8 جو ہے وہ مباحث سے بحث ہوگی. پہلی بحث جو ہے وہ مادۃ الامر وصیغتہ. ایک تو مادہ امر کے بارے میں بحث ہے کہ بھئی حمزہ میم رے جہاں پر استعمال ہو، جس طرح امر یا امرو آمرن مامورن، تو یہ مادے کے حوالے سے بحث ہوگی. اور دوسری بحث جو ہے صیغہ و ہیئت کے بارے میں، مثلا جس طرح اکتب، اجلس، ہیئت امر جو ہے اس کے بارے میں بحث ہوگی کہ ان کی معانی کیا ہیں. مادہ امر کے حوالے سے فرماتے ہیں مادۃ الامر الظاہر ان معنی الامر بمادتہ هو طلب الفعل بالقول استعلاء. کہتے ہیں جب یہ مادہ امر استعمال ہو تو اس امر کی مادے کے حساب سے جو معنی ہے کسی کام کو، کسی چیز کو قول کے ذریعے طلب کرنا، اور استعلاء یعنی یہ طلب برتری، اور ایک شخص جو ہو وہ بڑا ہو رتبے کے حوالے سے وہ جو ہے اس کام کو طلب کرے. اب طلب فعل کے جو ہیں بہت سارے مصادیق ہیں، بہت سارے افراد ہیں. تو کہتے ہیں وَهُوَ يَشْمُلُ فَرْضِيَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ. یہ طلب فعل جو ہے وہ وجوب اور ندب یعنی مستحب، یہ دونوں کو شامل ہوتا ہے. طلب وجوبی ہو سکتی ہے، طلب ندبی ہو سکتی ہے. اب یہ جو طلب وجوب ہے وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِلَا قَرِينَةٍ. اب بغیر قرینے کے اگر یہ استعمال ہو مادہ امر تو وہاں طلب وجوبی مراد ہوگی. لِأَنَّهُ الْأَشَدُّ طَلَبًا، کیونکہ طلب جو ہے وہ اس وجوب میں شدید تر ہوتی ہے. تو جہاں قرینہ نہ ہو کہ بھئی یہاں ندب اور استحباب مراد ہے تو وجوب مراد ہوگا. کما سنوضحہ فی الصیغۃ. انشاءاللہ کہتے ہیں صیغہ امر کی جب بحث آئے گی تو وہاں اس مسئلے کو ہم واضح کریں گے. اب آتے ہیں کہ اس تعریف میں ہم نے کہا ہے طلب الفعل بالقول وانما قیدناہ بالقول، کہ ہم نے کیوں کہا ہے کہ کسی چیز کو قول کے ذریعے یعنی کہنے کے ذریعے، گفتار کے ذریعے اس کو مقید کیا ہے، اور اس کی تعریف میں یہ قول کا لفظ ذکر کیا ہے لاتباع الاشہر. کیونکہ علماء مشہور نے جب بھی تعریف کی ہے تو یہی کہا ہے طلب الفعل بالقول، تو ہم نے بھی ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے یہی کہا ہے. وَإِلَّا، اگر اتباع کو قطع نظر اور اس کو چھوڑ دیں تو فَالْأَظْهَرُ أَنَّمَا يَقُومُ مَقَامُهُ كَالْكِتَابَةِ مِثْلُهُ. تو اور ظاہر یہی ہے کہ کتابت بھی جو قائم مقام قول ہوتی ہے، جس طرح مثلا لیٹر لکھا جاتا ہے یا فرمان جاری کیا جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ امر ہے. تو لہذا طلب فعل حتماً ضروری نہیں ہے بالقول ہو، اگر بالکتابت بھی ہو تب بھی وہ امر ہوتی ہے. کما یقال امر السلطان بکذا وهو كتب امره کتبا. مثلا کہتے ہیں بھئی فلاں بادشاہ نے یہ امر کیا ہے، ادھر حالانکہ اس نے فقط ایک لیٹر جاری کیا ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی امر کہا جاتا ہے.
اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ جو مادہ امر ہے اس کی جو ایک معنی ہم نے طلب کی ہے، تو کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِن مَعَانِيهِ أَيْضًا الشَّأْنُ وَالْفِعْلُ۔ امر کی معانی میں سے ایک معنی شان بھی ہے اور ایک معنی فعل بھی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے شغلنی امرن، یعنی شان یعنی حالت، یعنی فلاں ایک حالت نے مجھے جو ہے وہ مشغول کر دیا، تو یہ ان کی معانی میں سے ہے۔ امر جو ہے شان کی معنی میں بھی آتا ہے، فعل کی معنی میں بھی آتا ہے، جس طرح من کہا جائے عطا فلان بے امر عجیب، یہاں امر جو ہے یعنی فلاں نے ایک عجیب کام کر دیا، تو یہاں امر جو ہے وہ فعل کی معنی میں ہے۔ تو لہٰذا جہاں بھی مادہ حمزہ میم رے استعمال ہو تو شان اور فعل بھی مراد لیا جا سکتا ہے، طلب بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں فَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ لَفْظًا لَا مَعْنًا۔ اب یہ مشترک لفظی ہے، جس طرح گزشتہ اسباق میں بھی اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی کے بارے میں بحث اور گفتگو ہوئی تھی، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ لفظ ایک ہے، جس طرح گفتگو ہوئی تھی مشترک لفظ میں، اس کی تعریف بھی یہی تھی کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کی معانی زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں یہ ایک لفظ ہے، اس کی معنی حالت ہو سکتی ہے، امر عجیب ہو سکتا ہے یعنی فعل ہو سکتا ہے، اور طلب فعل ہو سکتا ہے، تو یہ مشترک لفظی ہے۔ لا معنی مشترک معنوی نہیں ہے کہ یہ کہے کہ بھئی ایک معنی ہے یہ اس کے سارے افراد ہیں، نا۔ دلیل کیا ہے؟ لاختلاف الجمع، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مشترک معنوی ہوتا تو پھر امر کی جمع ایک ہی آنی چاہیے تھی مثلا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو جمع ہوتی ہیں، مثلا ایک اوامر استعمال ہوتا ہے، ایک امور استعمال ہوتا ہے، تو لہذا پتہ چلتا ہے کہ یہ دو جو ہیں الگ الگ مشترک لفظی ہے، نہ کہ مشترک معنوی ہے۔ بس وہ جو امر طلب کے لیے آتا ہے اس کی جمع اوامر ہے، اور یہ جو شان اور امور کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، وہ اس کی جمع امور ہوتی ہے، تو لہذا سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مشترک لفظی ہے، اس کی معنی مختلف ہیں ہر۔ وَعَلَيْهِ فَلَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ إِلَّا بِالْقَرِينَةِ، بس جب یہاں مشترک لفظی ہے تو معنی کو تشخیص دینے کے لیے قرینہ جو ہے وہ چاہیے، لہذا مراد اور وہ مدلول جو معنی ہے وہ نہیں جانی جائے گی سوائے قرینے کے۔ والقرائن واضحۃ، اور قرائن بھی واضح اور روشن ہوتے ہیں کہ معنی ان کے ذریعے مشخص ہو سکتی ہے۔ لأن موارد استعماله في الطلب الاستعلائی غیر موارد استعماله في المعنیین الآخرین، کہتے قرائن اس لیے واضح ہیں کہ جب یہ امر طلب کی معنی میں ہوگا، وہ طلب استعلائی جو یہاں ذکر ہوئی تھی، اور وہ دو معنی جو مثلا شان اور فعل ہے، تو ان کے موارد الگ الگ ہیں، تو لہٰذا قرائن جو ہے وہ مشخص ہو سکتے ہیں، جس طرح یہاں بھی امور اور اوامر اس کی جو ہے وہ جمع کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نعم لو قال قائل اذا كان هناك امر وسكت ولم يعرف المراد اذا لم تكن قرینۃ حالیۃ فی المقام۔ اب کہتے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں امر ہے، یہ کلمہ امر استعمال کیا ہے کہ مادہ امر ہے، اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے اور قرائن حالیہ بھی نہیں ہیں جس سے پتہ چل سکے کہ یہاں امر سے کیا مراد ہے، تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَتَمَّهُ بِقَوْلِهِ مِنَ الْأُمُورِ، اگر یہ کہے اس طرح اذا كان هناك امر من الامور کہے کہ یہ امور جو جمع ہے، تو عرف ان المراد الفعل والشان، تو لہذا یہاں ایک قرینہ ہو جائے گا کہ بھئی مراد جو ہے وہ فعل ہے یا شان ہے، امر بمعنی فعل اور شان۔ او من الاوامر، یا یہ کہتا ہے کہ اذا کان هناك امر من الاوامر، تو یہ جب اوامر آئے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ امر جو ہے طلب
وجوبی یا ندبی کی معنی میں ہے۔ تو لہذا امر کی جمع اگر امور آئے تو وہ طلب کی معنی میں، یعنی فعل کی معنی یا شان کی معنی میں، اور امر کی اگر اس کے ساتھ اوامر ذکر کیے جائیں تو وہ طلب کی معنی۔ تو عرف ان المراد الطلب، یہاں جو ہے طلب مراد ہے۔ تو لہذا تقریباً یہ بھی جو ہے وہ اوامر یا امور کا ذکر کرنا بھی ایک حساب سے طلب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا علو جو ہے وہ معتبر ہے اس امر کے تحقق کے لیے جو طلب کی معنی میں آتا ہے؟ یعنی حتماً امر اس کو کہا جاتا ہے جب کوئی بلند مرتبے والا فرمان جاری کرے یا وہ طلب کرے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ولا اعتبار للعلو، البتہ اس مسئلے میں جو ہے مختلف جو ہے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ علو ہونا معتبر ہے، لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ نہ، علو اور عالی ہونا، بلند درجے کا ہونا، یہ معتبر نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نعم العالی مستوجب امرہ لضم الطارق لہ استحقاقا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر عالی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو طارق جو ہے وہ مذمت کا مستوجب ہے۔ فرق صرف یہی ہے کہ اگر کوئی عالی اور بلند درجے والا طلب کرے اور وہ نہ کرے تو طارق جو ہے اس کے مذمت کا جو ہے وہ استحقاق ہے، مستحق ہے۔ کہ مثلا کوئی بڑا کسی کو کہتا ہے اگر وہ کام انجام نہیں دیتا تو عرفاً اور شرعاً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مستحق مذمت ہے۔ لہذا علو جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ البتہ وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْإِسْتِعْلَاءَ، فرماتے ہیں کہ ہم نے کلمہ استعلاء کو معتبر قرار دیا جو طلب علو کی معنی میں ہے، باب استفعال اور طلب علو یعنی برتری طلب کرنا۔ یہ جو امر کرنا تھا وہ استعلاءً ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ موارد ہیں لأن السؤال والدعاء خارجان موضوعاً عن حقیقت الامر بمادتہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو امر مادے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس طرح مثلا آمر ہے یا امرو یا دوسرے جتنے بھی اس کے جو ہے وہ صیغے امر کے ہیں، تو اس کی حقیقت سے یہ دعا اور سوال جو ہے وہ موضوع کے اعتبار سے خارج ہیں۔ یعنی سوال اور دعا جو ہے وہ استعلاء جو ہے وہ ان میں صادق نہیں آتا ہے، کیونکہ دعا یا جو سوال ہے، جس طرح یہ آگے ان کی طرف بھی اشارہ آئے گا، صیغہ امر کی جو بحث ہوگی تو وہاں خود یہ مشخص کریں گے کہ بھئی سوال کیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی دو رتبے کے حساب سے آپس میں مساوی ہوں، کوئی کسی سے طلب کرتا ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو چھوٹا بڑے سے ایک چیز مانگتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ استعلاء نہیں ہوتا ہے۔ استعلاء وہ وہاں ہوتا ہے جب بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے جو ہے وہ مانگتا ہے، تو وہاں ایک استعلاء اور طلب برتری ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ علو کو ظاہر بھی کرے، استعلاء ہے، طلب برتری ہے اس میں۔ اس کے بعد صیغہ امر کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَالظَّاهِرُ أَنَّمَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ مَوْضِعُ النِّزَاعِ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ فِي مَفَادِ الصِّيغَةِ وَأَنَّهَا إِذَا صَدَرَتْ مِنْ أَيِّ قَائِلٍ تُفِيدُ الْوُجُوبَ أَوِ الْأَعَمَّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ۔ اب فرماتے ہیں کہ علماء اصولیین کے درمیان میں جو گفتگو اور موضع نزاع ہے، اس کے لیے سزاوار یہ ہے کہ وہ صیغے کی جو معنی ہے، جو مدلول ہے، کہ آیا وہ
طلب مثلا جو ہے وہ وجوب کے لیے ہے، یا وجوب اور ندب سے اعم ہے، یا اس کے علاوہ کسی دوسری جو ہے وہ معنی میں ہے۔ تو لہذا ہماری جو گفتگو ہے وہ مدلول صیغہ کے حوالے سے کہ بھئی یہ جو امر استعمال ہوتا ہے آیا یہ وجوب کی معنی میں ہے یا اعم کی معنی میں ہے یا اس طرح دوسری کسی معنی میں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو انجام نہیں دیتا تو آیا یہ مذمت بھی اس مدلول اور مفاد صیغہ میں داخل ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا دَلَالَتُهَا عَلَى الذَّمِّ عَلَى التَّرْكِ، مذمت کرنا ترک پر، یعنی کوئی اگر انجام نہ دے تو یہ جو مذمت ہے آیا وہ بھی مفاد صیغہ میں ہی ہے، مدلول لفظی ہے؟ تو فرماتے ہیں فَهُوَ لَيْسَ مِن مفاد صیغہ، خود مدلول صیغہ جو ہے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر یا اس کے مدلول جو لفظی ہے اس میں یہ ضم علی الترک جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ عقل ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ جس طرح یہاں بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ مستحق کے ضم ہے، کہتے ہیں انما ہوا امر خارجی، کہتے ہیں یہ جو ہے وہ مدلول صیغہ سے خارج میں ہے، مدلول صیغہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا۔ لأن الأمر إذا كان ممن يجب امتثال قوله وأمره حصل الذم والعقاب على ترك الامتثال، کہ اس لیے کہ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو ہے وہ مذمت کی جائے اگر وہ کوئی ترک کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہاں ہوتا ہے کہ امر جب ایک ایسے شخص سے صادر ہو جس کی بات کا امتثال واجب ہے، اس کے امر جو ہے وہ اس کا امتثال واجب ہے، جس طرح مثلا کوئی مولا ہوتا ہے، کوئی آقا سردار ہوتا ہے، تو اس کو اگر کوئی کہے اور وہ کام انجام نہ دے تو پھر مذمت اور عقاب جو ہوتا ہے وہ امتثال اور اطاعت کے انجام نہ دینے پر حاصل ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر وہ ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے، تو اگر وہ کوئی امر دیتا بھی ہے تو اگر کوئی انجام نہ دے تو کہتے ہیں کہ وہ عقاب اور مذمت جو ہے وہ اس کے نہ بجا لانے پر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مادہ امر کے حساب سے جو ہے انہوں نے بحث کی ہے، جو اس بات پر قائل ہوئے ہیں کہ اس کی مختلف جو ہے وہ معانی ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ جو ہے اس کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔